بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تدوین نصاب کی معاشرتی بنیاد کے اہم عناصر۔ لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا کل تدوین نصاب کی اہم بنیادوں میں، ہم نے اس کی نظریاتی بنیادیں کی تھی کہ وجودیات، علمیات، قدریات، کونیات، کس طرح ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے تعلیم کے مقاصد اور جائزے تک کا مرحلہ جو ہے اس کو ہم طے کرتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تدوین نصاب کی معاشرتی بنیاد کے اہم عناصر۔ تعلیم کی تدوین نصاب کی معاشرتی بنیاد۔ اب معاشرتی بنیاد، معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ افراد مل کر رہتے ہیں، اس کو ہم نے معاشرے کا نام دے دیا، معاشرتی بنیاد۔ اب جو ہے یہ آپ کا تعلیمی ادارہ جو ہے، یہ بھی ایک طرح کا ایک چھوٹا سا مصنوعی معاشرتی ادارہ ہے، جہاں پہ ایک خاص ماحول میں رکھ کے اسٹوڈنٹ کی کردار کی تربیت کی جاتی ہے۔ تدوین نصاب کی معاشرتی بنیاد سے مراد انفرادی اور اجتماعی معاشرتی تقاضوں اور معاشرتی اقدار کو نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس بنیاد کو پیش نظر رکھے بغیر نصابی فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ پہلا اس کا جو اہم عنصر ہے معاشرے، وہ ہے سماجیت، سوشلائزیشن۔ سماجیت سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے افراد ایسے رویے، اقدار اور معاشرتی اعمال سیکھتے ہیں جو کسی بھی ثقافت میں بطور فرد رہتے ہوئے ان کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ یعنی سماجیت کیا ہے کہ جب آپ نے ایک معاشرے میں رہنا ہے تو اس معاشرے کے جو اعمال ہیں، جو اقدار ہیں، جو رویے ہیں، ان کو آپ نے سیکھنا ہے، جو کسی بھی ثقافت میں بطور فرد آپ کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ تعلیم در حقیقت سماجیت ہی کا عمل ہے۔ تعلیم ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ طلباء کو کن سماجی سرگرمیوں سے گزار کر انہیں معاشرے کا مفید کارکن بنانا ہے۔ سماجیت اہم ترین مقصد جو ہے تعلیم ہے، اور نصاب کی عمرانی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ عمرانی بنیاد کے ذریعے ہی یہ مقصد حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر تعلیمی نظام اس قوم کے نظام میں اقدار کے مطابق طلباء کو اخلاقی اقدار کا حامل بنا کر سماجیت کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ لاسٹ لیکچر کو ذہن میں لے آئیں، اس میں ہم نے قدریات کو کیا تھا۔ اب ہر نظام تعلیم جو ہے وہ اپنا جو نظام میں اقدار ہے وہ قدریات سے لیتا ہے، اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کن اخلاقی اقدار کو آپ کی سماجیت کا مقصد بنانا ہے۔ یہی سماجیت طلباء کو معاشرتی مطابقت کے قابل بناتی ہے۔ جب ایک آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کے اعمال آپ سیکھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کی سوشل ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر گئے ہیں، آپ نے خود کو اس ماحول کے مطابق بنا لیا ہے۔ اگلا ہے ہمارا جو پوائنٹ، وہ ہے سماجیت نو۔ سماجیت نو یعنی نئے سرے سے کرداری نمونے سیکھنا۔ سماجیت نو سے مراد پہلے سے موجود کرداری نمونے ترک کر کے نئے کردار اعمال کو قبول کر کے انہیں معاشرتی زندگی کا حصہ بنانا۔ انسانی زندگی کے تمام ادوار میں سماجیت نو کا عمل جاری رہتا ہے۔ سماجیت نو جو ہے وہ فرد کی سماجیت کو تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل میں کیا کیا جاتا ہے؟ فرد کی اس امید کے ساتھ دوبارہ سماجیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سماجی اقدار کے سانچے میں ڈھالے گا، یعنی نئے سرے سے اس کو نئے رویے، اعمال، اقدار، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہر فرد کا ذاتی نقطہ نظر زندگی کے ساتھ ساتھ بتدریج بنتا اور بدلتا ہے، کہ اب آج سے 5-10 سال پہلے جو ہماری سوچ تھی وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ 5-10 سال کے بعد نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سالہ فرد 20 سالہ بالغ نوجوان سے مختلف ہوتا ہے، یعنی رہتے دونوں ایک ہی معاشرے میں ہیں، لیکن دونوں کا رویہ، کردار، اعمال ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ذاتی نقطۂ نظر میں یکایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ نئے شخصی کردار سیکھنے اور خود خیالی تشکیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سماجیت نو کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم اس سے سمجھنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی فرد نارمل ہے، وہ کسی حادثے میں مستقل معذوری کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسے اپنی معذوری کے مطابقت اختیار کرنے کے لیے سماجیت نو کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے کی طرح اس کو اس کا معاشرتی کردار نہیں رہا، وہ مستقل طور پر معذور ہو گئے۔ اس لیے نئی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ سماجیت نو ہے۔ اس معذوری سے اس کا معاشرتی کردار اور صلاحیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے پرانے نظریات نئی صورتحال سے نمٹنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس معذوری سے اسے اپنے کھانے، چلنے، واش روم تک جانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ جوان ہے تو سوچے گا کہ وہ کبھی شادی نہیں کر سکے گا، اگر بوڑھا ہے تو اسے بطور خاوند، بیوی، والد، والدہ اور ملازم اپنے کردار اور ذمہ داریوں کا نئے سرے سے جائزہ لینا ہوگا۔ جب فرد اپنا معاشرتی کردار ادا نہ کرے اور اس کے کردار سے معاشرے میں مسائل پیدا ہونے لگیں تو یہ کردار مجرمانہ بن جاتا ہے۔ اس صورتحال میں مختلف ہنگامی تعلیمی پروگرام کے ذریعے سماجیت نو کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ معاشرتی اقدار سے مطابقت اختیار کر سکیں۔ نصاب سازوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ سماجیت کے ساتھ ساتھ سماجیت نو بھی معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر معاشرتی عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ سماجیت اور سماجیت نو میں جو بیسیکلی فرق ہے فورتھ ایئر، وہ یہی ہے۔ سماجیت میں آپ کو اعمال، رویے، کردار اور معاشرتی اعمال سکھائے جاتے ہیں۔ سماجیت نو میں یہ ہے کہ جب آپ کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، آپ کا معاشرتی کردار تبدیل ہوتا ہے، یا آپ کے ساتھ کچھ ایسے حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کو نئے سرے سے آپ کی معاشرتی زندگی میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ہے سماجیت نو۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے ایسے مجرمانہ رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہماری اقدار کو، ہماری ویلیوز کو، ان کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ تعلیم میں سماجیت کے ساتھ ساتھ سماجیت نو جو ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور نصاب سازوں کو خاص طور پہ، تاکہ ہم اپنے یہ جو سوشل ایڈجسٹمنٹ، معاشرتی مطابقت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی ویسی کریکٹر بلڈنگ کر دیں کہ جس طرح کے ہم نے مقاصد طے کیے ہیں۔ تھینک یو۔